پاکستان میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق وفاق میں کے پی کے میں بلوچستان اور پنجاب میں نگراں حکومتیں آ چکی ہیں، لیکن سندھ میں نگراں حکومت کا میں انتظار ہے، کیونکہ جو حکومت آئی ہے وہ نگراں نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگراں نظر آتی ہے، وہ انتخابات کے نگراں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور ابھی بھی وہاں پر تمام وزارتوں کو وہ پرانے وزیر جو کہ 5-5 10-10 سال سے دیکھ رہے تھے وہی دیکھ رہے ہیں، اسی لیے وہ آج بھی تمام سرکاری اداروں کو انفلوئنس کر رہے ہیں وہاں سے۔ اس وقت نگراں حکومت وزیر اعلیٰ ہاؤس پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی مفادات کا مرکز ہے اور اس کے اثرات الیکشن کمیشن تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اور اس دفعہ جو اعتراضات ہم نے کیے تھے اس پر الیکشن کمیشن نے جب اعتراضات ہمارے سن رہے تھے تو ان کو ان اعتراضات میں اتنی کھلی دھاندلی تھی اور ہماری جانب سے جو شکایات تھی وہ اتنی واضح تھی کہ اس وقت جس وقت ہم نے یہ اعتراضات پیش کیے ہیں سب نے ایگری کیا کہ آپ کے یہ اعتراضات اور خدشات بالکل درست ہیں۔ یہ بلدیاتی الیکشن کے وقت بھی ہوا تھا، ہمارے اعتراض درست ہیں لیکن آپ نے درستگی کسی اور کے مفاد میں کی ہے۔ سندھ کے اندر تمام جو اعتراضات پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے تھے الیکشن کمیشن نے تمام کے تمام اعتراضات ان کی مرضی کے مطابق درست کر دیے اور کسی ایم کیو ایم سمیت کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی ایک اعتراض بھی اس الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کو تو آپ نے ویسے ہی 50 سال سے اپنے نشانے پہ لگایا ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 سالہ تاریخ میں سندھ کو کبھی کوٹا سسٹم کے ذریعے دیہی اور شہری سندھ میں تقسیم کیا گیا، کبھی لسانی بل پیش کر کے لسانی طور پر تقسیم کیا گیا، اور اب انہوں نے حقیقی بنیادوں پر سیاسی طور پہ انتظامی طور پر انتخابی طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کا اعلان باقی ہے، اور یہ اعلان اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایم کیو ایم کی خواہش تھی کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے عوام ایک ساتھ چل سکے۔ آج جن اعتراضات کے ساتھ ہم آئے تھے، میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی وضاحت سے بہت ضروری ہے کہ ہمیں آپ کی میڈیا سے توقع ہے کہ ہمارے دل کے زخم آپ پاکستان کو دکھا پائیں گے۔ فاروق بھائی پلیز۔ میڈیا کے دوستوں السلام علیکم۔ خالد بھائی نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات منظور کر لیے گئے اور جو پہلے سے حلقہ بندیوں میں غلطی تھی اسے اور بگاڑ دیا گیا، اور ہم نے حلقہ بندیوں میں جو غلطیاں تھیں غیر فطری غیر قانونی انتخابات اور حلقہ بندیوں کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے تحت جو حلقہ بندیاں ہوئیں ہم نے جائز اعتراضات دیے، ان میں سے ایک اعتراض بھی قبول نہیں ہوا، اور پیپلز پارٹی کے سارے ناجائز اعتراضات قبول کر لیے گئے۔ اس کا مطلب خالد بھائی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں بلا شرکت غیرے سندھ کے تمام وسائل اور اختیارات پر جس طرح قبضہ کیا، اور شہری سندھ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے لیکن وہاں بھی جس طرح زمینوں پر شہری اداروں پر وہاں کے اختیارات اور وسائل پر قبضہ کیا، تعمیرات کے شعبے پر سارے شہری اداروں پر اس سے جو کھربوں روپے کی کرپشن اور بدعنوانی کی، ہر 5 سال کے بعد الیکشن میں جو پیسہ کمایا جاتا ہے اس میں سے کچھ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے
لیکن وہ بھی پانی کی طرح بہایا جاتا ہے. اب سوچ لیں کہ 15 سالوں میں جو جمع ہوا، اب اس الیکشن میں جو خرچ ہونے جا رہا ہے، اس کی ایک جھلک نظر آ گئی کہ جو یہ حلقہ بندیوں میں جو کچھ ہوا ہے، لگتا ہے کہ اس عمارت میں بھی ان کی دولت ہے. پانی بہتا ہوا یہاں پہ بھی وہ جو پانی کی طرح جو پیسہ بہہ رہا ہے وہ شاید اس عمارت میں بھی آ گیا ہے. اور یہاں بھی جو فیصلے فروغ نسیم صاحب جب اعتراضات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ٹیکنیکلی رولز کے مطابق، تو بشمول چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل درست ہیں. کیونکہ اب میں مثال دیتا ہوں سکھر کی، کہ وہاں اربن ایریا میونسپل ایریا کو توڑ دیا گیا، اور توڑ کر آدھا اربن ایریا اس طرف کے دیہی علاقے کے ساتھ اور آدھا اربن ایریا دوسری طرف کے دیہی ایریا کے ساتھ، جو کہ سریحنڈ قانون کی خلاف ورزی. ریلوے لائنیں پار کر لی گئیں، دریا پار کیا گیا سکر میں، اور نالے پار کیے گئے. یہ کہانی ہے. اور ہم نے درستگی کی بات کی تو اسے اور خراب کر دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ پیسہ بولتا ہے اور پیسہ بول رہا ہے. اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کیا کریں گے کہ جہاں حلقہ بندیوں میں اتنی بڑی ناانصافی اور ظلم ہوا. تو یہ سکر کی مثال دی. نواب شاہ میرپور خاص میں زبردستی اربن ایریا کے ساتھ ایک بڑا دیہی اور رورل ایریا شامل کر دیا گیا، تاکہ جو اربن ایریا کی اسٹرینتھ ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکے، اس کو کمزور کیا جا سکے، اور زبردستی پیپلز پارٹی کو وہ سیٹ دی جا سکے. میرپور خاص ہمارا روایتی حلقہ ہے. 2018 میں تو جو تگڑم ہوا اس میں تو ہم نے لوز کی، لیکن 2018 سے پہلے ہمیشہ میرپور خاص ہم نے جیتا ہے. خالد بھائی ایسا ہی ہے نا، ہم نے ہمیشہ جیتا. نواب شاہ میں بھی رورل ایریا، میرپور خاص میں بھی رورل ایریا، یعنی جو میونسپل ایریا ہے وہ کافی ہے. اس کی ایک سیٹ ہوتی، لیکن زبردستی علاقے ڈالے گئے. اب آئیے حیدرآباد میں قاسم آباد ایک الگ کمپیکٹ محلہ ہے، آبادی ہے. اس کے ساتھ ہوسری ہے ایک دیہی علاقہ. ہوسری قاسم آباد کے ساتھ تھا، وہاں سے نکال کر لطیف آباد میں ڈال دیا گیا، تاکہ پیپلز پارٹی کے ایک چہیتے ہیں، نام میں کسی کا نہیں لے رہا، انہیں فائدہ پہنچایا جائے صوبائی اسمبلی کی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی.